قرضے لیے ہیں اس کی قسط اور سود میں ادا کیے جاتے ہیں. پاکستان کو 1 روپے کا فائدہ نہیں ہے. اگر اس ملک کو ان قرضوں میں نہ ڈبویا ہوتا تو آج پاکستان ترقی کی طرف جا رہا تھا. تو میں کہتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کہا ٹوٹل اپوزٹ. یہ آئے کس لیے؟ یہ آپ پریس کے سارے لوگ بیٹھے، انصاف کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے. یہ آئے اس لیے تھے کہ اپنا احتساب ختم کرے، اپنی چوریاں ختم کرے، عدالتوں سے اپنے آپ کو نکالے، اپنے کیسز ختم کرائے. آپ سب دیکھ رہے ہیں کون سی قانون سازی ہوئی. یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون سازی کریں گے. ہم سمجھے کہ الیکشن کے لیے قانون سازی کریں گے، ملک کے لیے کوئی اچھے قانون بنائیں گے، عوام کو کوئی فائدہ اٹھائیں گے. لیکن یہ آئے صرف وہ اپنے کیسز ختم کرنے، وہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. تو ایسا کیسا ملک ہو سکتا ہے کہ میں حکومت میں آؤں اور میں نے جو چوری کی اس کے لیے قانون بناؤں، اپنی چوریاں ختم کروں، چوریوں کو آزاد کروں، احتساب بند کرا دوں. تو یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے لوگ بیوقوف ہیں، ان کو عقل نہیں ہے. آج ایجوکیشن اتنی بڑھ گئی ہے، سوشل میڈیا چلا گیا آگے، لوگ سمجھدار ہیں. ان کی شکلوں کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ یہ چور پھرا رہے ہیں. یہ جو عمران خان کو نکالا، ان کا خیال تھا تحریک انصاف ختم. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چور اکٹھے ہو گئے، لوگ دیکھتے کہ حیران رہ گئے کہ یار یہ چور آئیں گے. ہم نے 35 سال ان کی وجہ سے تکلیفیں اٹھائی ہوئی، یہ پھر آ رہے. تو کھڑے ہو گئے، پاکستانی عوام کھڑی ہوگی. اور یہ سچ ہے. اس وقت اس ملک میں صرف ایک امید ہے، ایک امید عمران خان ہے. کاش اس ملک میں اور اچھے ایماندار لیڈر پیدا ہوں، اچھی اچھی پارٹیاں بنیں اور اس ملک کی ترقی کے لیے سوچے تو ہم پھر کمپیریزن کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت پاکستان میں کمپیریزن ہی نہیں ہے. ایک طرف وہ چور ڈاکو جنہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا، اور ایک طرف ایک انسان جو ملک کا سوچتا ہے. اگر ہم 3.5 سال جو کام کیے اور اگر صحیح ڈیلیور نہیں کر سکے، وجہ یہی تھی کہ ہم قانون سازی نہیں کر سکتے تھے. ہمارے ساتھ اتحادی تھے، ہم بلیک میل ہوتے تھے، کئی چیزیں میں ہمارے ہاتھ رک جاتے تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں عمران خان اکثریت سے آئے گا اور بہت طاقت سے آئے گا، اور انشاءاللہ 2/3 سے آئے گا. قانون سازی ہوگی، اس ملک میں انصاف آئے گا. تو یہ سب کچھ بدلنا پڑے گا. یہ خالی زبانی ہوائیں باتیں نہیں ہیں. کیونکہ میں نے 3.5 سال اسلام آباد میں دیکھا کہ ہمارے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے تھے. اور جس وقت اس ملک کی ضرورت کے مطابق لوگ سمجھدار ہیں، انشاءاللہ فیصلہ کریں گے اور اس ملک میں تبدیلی ضرور آئے گی. اس ملک کی بدقسمتی ہوگی کہ یہ ملک اگر اس طرح چلتا رہا، لٹتا رہا، تو 100 سال میں بھی ہم آگے نہیں جا سکتے. یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. کیونکہ جو ہمارے حالات جنہوں نے بنائے، یہ حالات کوئی آسان کام نہیں ہے ٹھیک کرنے کا. پھر دوسری بات، جو ہمارا خان صاحب نے کال دی ہے 4 تاریخ کو، تو اس دن ہم آلریڈی کوئی مہینے سے زیادہ سے ہم پورے اس کے لیے محنت بھی کر رہے ہیں. میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، ریلیز بھی ہو رہی ہے، تیاری بھی ہو رہی ہے، اور لوگ بہت جذبے میں ہیں. میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ لوگ بڑے شوق سے آتے ہیں. کوئی اگر سمجھے کہ ہم لوگوں کو آتے ہیں، یہ غلط فہمی. یہ لوگ خود آتے ہیں. یہ بھی ایک کمال ہے خان صاحب میں. یہی تو اٹریکشن ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ خود نکلتے ہیں. یہ جو لوگ لاتے ہیں گاڑیاں بھر بھر کے لاتے ہیں. تو میں امید رکھتا ہوں کہ سارا پاکستان نکل رہا ہے. ہمارا صوبہ تو ویسے ہی تحریک انصاف کا ہے، وہ تو پیار محبت میں نکلے گا. ہمارا جو اس دن کا پروگرام ہے کہ ہم نے کوشش یہ ہے 100% کہ ہم نے 2 بجے جو ایریاز سب صوبوں کے لیے مقرر ہے، ہم وہاں پہنچیں گے. ہمارا صوبہ GT روڈ سے جائے گا ٹیکسلا پر، وہاں پر ہم جمع ہوں گے. ہو سکتا ہے اس سے پہلے عمران خان جو کال دے گا کہ اسلام آباد آنا ہے یا کہیں اجازت مل جائے ادھر جانا ہے، وہ فیصلے اس وقت ہوں گے. لیکن اس وقت یہ ہے کہ ہم نے صرف ٹیکسلا کے مقام پر جو ہمارا صوبے کا ساؤتھ کے علاوہ جو علاقہ ہے وہ سارا ادھر پہنچے گا. جو ہمارا ساؤتھ کا علاقہ ہے وہ حقلہ سے ہوتے ہوئے سارے آئیں گے. وہ موٹر وے جہاں پر اسلام آباد شروع ہوتا ہے اس سے پہلے وہاں پر قیام کریں گے. تو ابھی تک تو یہی پلان ہے کہ ہم نے وہاں جمع ہونا ہے. اب اللہ ان کو عقل دے. اگر یہ اسلام آباد بند کر لیں گے، خود بند کر لیں گے اور الزام ہم پہ لگائیں گے. آپ میرا کوئی راستہ بند کر دیں اور میں کہوں کہ یار میں بھی بیٹھ جاتا ہوں. ہم اور ہمارا ملک ہے یار، ہمیں کیسے روکتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. اگر ہم نے کوئی وہاں پر غیر قانونی کام کرنے آ رہے ہمیں ثابت کرے. جو الزامات یہ لگا رہے ہیں بندوقیں لے کے آ رہے ہیں، یہ پٹھان کے بعد تو ہر ایک کے پاس بندوق ہے، لیکن کبھی تحریک انصاف کے کسی نے بندوق نہیں اٹھایا. اگر کسی کے پاس اسلحہ ہوگا
یہ ان کا یہ وہ اسلحہ اس کی اگر شاید اس کی اپنی ذاتی اس کے مسئلے ہوں، اس کو کوئی تھریٹس ہوں، اس کی کوئی دشمنیاں ہوں، وہ الگ ایک بات ہے، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے کلیئر ڈائریکشن ہے کہ کوئی بندوق نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ہم پاکستان کے مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم لڑائی جھگڑوں سے اور فساد کے کبھی حق میں نہیں ہیں۔ تو میں صاف کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پرامن طریقے سے آ رہے ہیں، ہم اپنا احتجاج کرتے ہیں، یہ ہمارا رائٹ ہے، ساری دنیا میں ہوتا ہے جمہوریت۔ اگر یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو یہ کون سی جمہوریت ہے کہ میں جا رہا ہوں اپنا احتجاج کرنے بغیر توڑ پھوڑ کے، اور آ کے میرا راستہ اور مجھے پرووک کرتے ہیں، مجھے سخت باتیں دیتے ہیں۔ ہماری بھی زبان ہے، ہم ان سب کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا ان کی وہ شوقی صاحب ٹھیک ہے Malakan dawa razi pade motor sab wही taso azar تحریک انصاف مشرانو پیخور کے پریس کانفرنس کولو بدغه کو باندې سابق وزیر دفاع پرویز خټک وفاقي حکومت باندې تنقید وکړو د پرویز خټک ویناوه چې مونږ ته څنګه رانور ثناء الله اسلام آباد ته داخلېدو اجازت نه راکوي د پښتنو یا د مظاهرچیانو په لاسونو کې د وسلې حوالې سره د پرویز خټک ویناوه چې عموما د ټولو پښتنو سره کورونو کې وسله وي خو چېرته د تحریک انصاف په جلسو کې چا وسله نه ده راوړې. بچے جو ہیں وہ اپنے ملک کے لیے لڑنا بھی جانتے ہیں، اپنا راستہ بھی نکالنا چاہتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں تم بہت پرانے زمانے میں رہتے ہو، آج کے بچے ہمارے جوان بہت آگے نکل چکے ہیں اور عوام آپ سے بہت آگے نکل چکی ہے، آپ کی سوچ سے باہر ہے. سر آپ یہ بتا دیجیے کہ کیونکہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب رہے ہیں، آپ کے پاس منسٹری ایسی تھی، تو عمران خان جو بیان دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ ایک چیز پہ آج پائے گی؟ دیکھیں عمران خان کوئی ایسی بیان نہیں دے رہا ہے، عمران خان یہی بات کرتا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، سب کچھ نظر سب کو آ رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، تو وہ یہی کہتا ہے کہ فیئر یہی ہوگا کہ سب کو ایک آگے موقع دیا جائے، الیکشن ہو جائے تاکہ ایک مقابلہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ماحول اس ملک کا بہت ایک سمجھ سے سب کی باہر ہے کہ کل کیا ہو رہا ہے. تو اگر ماحول ٹھیک کرنا ہے، اکانومی ٹھیک کرنی ہے، ملک میں خوشحالی لانی ہے، ملک میں دنیا کا اعتماد بحال کرنا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس اس سے اچھا راستہ ہو تو بتا دیں. ان کے پاس تو اکانومی ٹھیک کرنے کا مجھے تو نظر نہیں آتا، میں تو بڑی دور سے دیکھتا ہوں اور بہت لوگوں سے ڈسکشن کرتا ہوں، مجھے تو نظر نہیں آتا کہ اس ماحول میں چاہے یہ جتنی مرضی کر لے، اس ماحول میں ملک کی اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی. ہم پر کوئی اعتماد نہیں کر رہا، کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا، وہ دیکھتا ہے کہ میں انویسٹ کروں گا تو کل اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس ملک کا مستقبل کا کل کر کسی کو نہیں پتہ. تو ماحول کو ٹھیک رکھنا پڑے گا اگر ملک سے محبت ہے. خٹک صاحب کیا نظر آ رہا ہے آپ کو ملک کی سیاسی صورتحال مارچ کے اسلام آباد تک پہنچنے تک کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ مارچ نہیں، مجھے ان لوگوں سے نظر نہیں آتا کیونکہ ہمارے تو دوست ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ملتے رہتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں. تو ایک دو دوستوں سے میری بات ہو رہی تھی وہاں پہ، تو میں نے کہا یہ ٹائم الیکشن کا دے دو، الیکشن لڑتے ہیں. کہتے ہیں ہم پاگل ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے تم ہم سے جیت رہے ہو. وہ تو کھل کے کہتے ہیں کہ ہم ہار رہے ہیں تم سے، تو جو بندے کو نظر آتا ہے میں ہار رہا ہوں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ خوشی سے ملک کی خاطر اگر ان میں پاکستان سے محبت ہے شاید دے دیں، ادروائز خوشی سے نہیں دیں گے. صاحب یہ بتائیں کہ حکومت نے عدالت نے اجازت دی ہے کہ آپ لوگ مارچ کر سکتے ہو موجود ایریا میں، لیکن آج رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نہیں، ہم نے حکومت میں کوئی اجازت نہیں. یہ کیا تضاد ہے؟ نہیں، حکومت کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ کورٹ نے تو کہا ہوا ہے کہ آپ یہاں تک آ سکتے ہیں، وہ ایک فیصلہ ہے، جنرل فیصلہ ہے. لیکن جو پارٹی وہاں پر پروگرام کوئی کرتی جلسے جلوس یا جو بھی، تو وہ پھر ڈی سی کے ایڈمنسٹریشن سے جگہ کی پرمیشن لیتے. اپلیکیشن دیا ہوا ہے لیکن ابھی تک نہیں مل جاتا. خٹک صاحب جو تبدیلی جو ملک میں آئی ہے یہ ایک آئینی طریقے کے تحت اپوزیشن نے اپنا حق استعمال کر کے اعتماد کے ذریعے آپوزیشن گورنمنٹ کو خارج کیا تھا. اب آپ جو مقررہ جو آئینی مدت ہے اس کے انتظار کیوں نہیں کرتے، یا یہ سب کچھ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ کوئی 29 نومبر کو جو ایک تبدیلی آنے والی ہے اسی طرح اس میں اپنا کوئی آپ رول بنا کر لیں گے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ ماحول ایسا بن گیا ہے کیونکہ ہمارا احتجاج تو آج سے نہیں ہے نا، اگر ہم آج کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں یہ ہو رہا ہے، ہم تو پہلے دن سے، جس دن سے عمران خان کو اتارا گیا، یہ احتجاج اسی دن سے جاری ہے اور اسی دن سے ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کرائے جائیں، کیونکہ یہ اس ملک میں جو حکومت بنی ہے
یہ ڈیلیور نہیں کر سکتی. نہ ان کی پالیسی ہے، نہ ان کا پروگرام ہے، نہ لیڈرشپ ہے، نہ کوئی ان کو ڈائریکٹ کر سکتا ہے. ہر پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، اپنے اپنے فیصلے کر رہے ہیں، سب نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے، بس وقت گزار رہے ہیں. باقی ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. یہ دعوی آپ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ذریعے مذاکرات ہو رہے ہیں، کہاں تک حقیقت ہے اس میں اور کہاں تک ہو؟ نہیں، ابھی میرا کوئی رول نہیں ہے. عمران خان صاحب نے صاف کہہ دیا کہ رول اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہوگا، کیونکہ وہ آئینی صدر ہے، اور اگر وہ اکٹھا کر سکے تو کر لے، باقی کسی کا کوئی رول نہیں. اس کے بعد یہ تعصب اور پکڑ گیا اور حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ لانگ مارچ کا اصل ہدف جو ہے وہ حکومت اور ادارے پر دباؤ ڈالنا ہے، اپنی مرضی کا کی تعیناتی ہے. نہیں جی، پہلے تو نہیں، ہماری نظر میں تو بہت لیٹ ہو گیا، کیونکہ سارے ہمارے جتنے ورکرز ہیں سارے ملک کے، ان کا ڈیمانڈ تھا کہ